اچھی سوچ پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ آئیڈیل بننا اور بنانا ممکن نہیں۔ سامعین، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہر انسان خوبیوں اور کمزوریوں کا مرقع ہے تو یہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہر انسان کے لیے ہر حوالے سے آئیڈیل بننا یا بنانا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ غیر مشروط اطاعت اللہ رب العالمین کے بعد صرف انبیاء کی ہے۔ یہ صرف نبی ہوتا ہے جو اپنی امت کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، اسی کی پیروی ہی میں انسان کی نجات ہے، باقی سب کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے لیے انسانوں میں آئیڈیل ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے قابل احترام ہوگا، لیکن اس کا کوئی عمل، حکم یا نظریہ یا رائے یا مقام کبھی نہیں پا سکتا کہ اس میں اصلاح کی گنجائش نہ ہو۔ نہ کسی کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی ہدایت کے مخالف کوئی حکم دے تو اس کی بھی غیر مشروط اطاعت کرنا ہوگی۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم آئیڈیل کی طرف دیکھنا یا سفر کرنا چھوڑ دیں، ہرگز نہیں۔ آئیڈیل تو ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ ہر وقت مرکز نگاہ رہے، ہر قدم اس کی طرف اٹھے، ہر منصوبہ اسی کے لیے ہو۔ لیکن اگر کام میں کمزوری رہ جائے، کوئی قدم ڈگمگا جائے یا کسی غلطی اور کوتاہی کا صدور ہو جائے تو انسان کسی جھنجھلاہٹ، مایوسی اور شک کا شکار نہ ہو۔ گویا آئیڈیلزم کا بھوت سر پر سوار کرنا درست نہیں کہ ایسا اور ایسا کیوں ہوا، اور چونکہ یہ ہوا ہے لہٰذا ہماری ساری کی ساری محنت اکارت گئی۔ اب تحریک میں پہلے کی طرح روحانیت نہیں رہی، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، یا اب پہلے کی طرح کا اخلاص نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یا اس بنیاد پر کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ہم لوگوں پر تحریک کے دروازے بند کر دیں یا راستہ اتنا پیچیدہ کر دیں کہ کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ فرد کسی موقع پر کمزوری دکھا سکتا ہے تو اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں چند افراد کو قرآن منافقین کا نام دے سکتا ہے تو یہ مسئلہ اب بھی پیش آ سکتا ہے۔ لہٰذا تحریکوں میں آئیڈیلزم نہ کبھی پہلے ہوا ہے، نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یقیناً منزل کی طرف سفر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہوگا، غلطیوں کی اصلاح کرنا ہوگی، کمزوریوں سے صرف نظر کرنا ہوگا، اللہ سے اپنے لیے معافی مانگنا ہوگی اور دوسروں کو خود معاف کرنا ہوگا، خوبیوں کی تعریف کرنا ہوگی اور کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے فرمایا تھا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس پر پردہ پوشی کرے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے والے، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرنے والے اور ان پر احسان کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سامعین، یاد رکھیے کہ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن مسئلہ تو بہرحال مسئلہ ہے، چاہے کسی قسم کا ہو۔ گھروں میں، گلی محلے میں، اداروں میں اور تحریکوں میں مسائل ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مسائل قبرستان میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں زندگی نہیں ہوتی، جہاں زندگی ہوگی وہاں مسائل بھی ہوں گے۔ یہ مسائل غیروں کے پیدا کردہ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنوں کے بھی، بلکہ کچھ مسائل تو انسان خود اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ بعض مسائل حقیقت میں موجود نہیں ہوتے، ہم فرض کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہی چیز ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ صرف اپنی سوچ کو بدل لینے سے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اپنی سوچ اور رویے کو بدل لینا
تو بعض اوقات بہت سے حقیقی مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس مسئلے میں میرا کیا کردار ہے اور میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں، مجھے اپنے اندر کیا تبدیلی لانا ہوگی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے یا آئندہ کبھی پیدا نہ ہو۔ فرض کریں کہ ایک بچہ آپ سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاص کے ساتھ جب اس کی اصلاح پر توجہ دیتے ہیں تو حکمت عملی میں کسی خرابی کی وجہ سے یہ اخلاص منفی انداز میں آگے منتقل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اسے جھڑکتے ہیں یا اسے اس کے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیتے ہیں، یا اس کے مسئلے کو سمجھے کے بجائے اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں صرف اپنی سوچ اور رویے کی اصلاح ہی ممکن ہے کہ بچے کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کو فوراً ہی حل کیا جائے، بعض اوقات صرف نظر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور ایسا اس صورت میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ایک مسئلے کا ختم کرنا دوسرے بہت سے مسائل کو جنم دینے کا باعث بن جائے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے، تو محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک مسئلے کو ختم کرنے سے کئی دوسرے مسائل جنم لیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کرنے کی پالیسی ہی جاری رکھی، حالانکہ یہ ایسا شخص تھا کہ جس کی منافقت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں طرز عمل تو یہاں تک تھا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود منع فرما دیا، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بعض مسائل کو بروقت حل ہونا چاہیے اور مسائل کو جوں کا توں نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایسا ہم صرف اپنی بساط کی حد تک کر سکتے ہیں۔ ہمیں مسائل کے بجائے امکانات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ جو بندہ صرف مسائل کو حل کرنے میں ہی اپنی ساری قوت جھونک دیتا ہے وہ منزل کی طرف سفر نہیں کر سکتا، اس کی پیش قدمی رک جاتی ہے اور مسائل کے دباؤ کے اندر مستقبل کے لیے سوچنے، منصوبہ بنانے اور آگے کی طرف بڑھنے کا عمل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذمہ داران کو بالخصوص اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول دباؤ سے پاک ہو، شیطان مسائل میں الجھا کر ہمیں منزل کی طرف پیش قدمی سے روک نہ دے۔ تزکیہ اور تربیت کا عمل ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ عمل کسی مشین کا سا عمل نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک مخصوص طرز اور قسم کے شے حاصل ہو جائے، یہ ایک مسلسل ہونے والا عمل ہے۔ کسی ایک کتاب کے پڑھنے سے یا کسی ایک اجتماع میں شرکت سے یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تزکیہ اور تربیت ہر وقت، ہر جگہ اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایک مستقل اور جامد شے کا نام نہیں ہے، یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس بات کی بڑی عمدہ اور خوبصورت تصدیق کرتا ہے، اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو اور اس فکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ یہ تربیت دیتی ہے، روزہ ہر سال پورا ماہ مسلسل ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن کا پڑھنا ہر نماز میں لازمی ہے۔ یہ تمام باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی مقام پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں رہنا ہے، بلکہ مسلسل اس کام کو کرتے جانا ہے۔ قرآن نے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی کے بعد سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے تو اللہ ان گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو بار بار پلٹنے والے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اور اس کے آگے رکوع و سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کا بندے سے رویہ کیا ہے اور انسانوں کا کیا ہونا چاہیے، ذرا دیکھیے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی کا مرتکب ہو یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے بار بار کسی ایک غلطی کا صدور بھی ہو سکتا ہے اور کسی نئی غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات کسی کو الجھن میں نہ ڈالے کہ اس طرح تو غلطی کرنے کا کھلا لائسنس مل جائے گا، نہیں۔ توبہ کے سہارے پر کسی مومن کا اپنی غلطی کو دہرانا درست نہیں، اور نہ ایسی کوئی توبہ قبول ہی ہوتی ہے جس میں مزید گناہ کی خواہش موجود ہو۔ توبہ تو ہوتی ہی ہے، وہ ہے جو سچے دل کے ساتھ اور پشیمانی کے جذبے سے ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے لیکن اس غلطی کا صدور اس سے پھر ہو جائے۔ غلطی اور کوتاہی کی عمومی وجوہات میں ایک بڑی وجہ انسان کا بھول جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بس وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ لہٰذا تزکیہ اور تربیت کا کام مسلسل کرنے اور ہونے والا کام ہے۔ کسی بھی لمحے اور کسی بھی منصب تک پہنچنے کے بعد اس سے اعراض نہیں برتنا چاہیے، نہ نتائج کے سامنے آنے پر ہی تزکیہ کا کام روک دینا چاہیے۔ سامعین کرام، آج اسی پر بس کرتے ہیں، تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات